والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. انتہائی واجب الاحترام دوستوں اور میری پردہ نشین بہنوں اور بیٹیوں، آپ معلمات ہیں اور طالبات ہیں. میری اس وقت کی جو گفتگو ہے وہ ساری تقریباً آپ ہی سے ہے. آپ اللہ کی طرف متوجہ رہیں اور اپنی بات کی بیماریوں کا استحضار رکھیں تاکہ جو بات میں کروں اللہ جل شانہ ان بیماریوں کا ازالہ فرما دیں اور ان بیماریوں کو اپنی رحمت سے سلب فرما دیں. ایک ہے دنیا، ایک ہے دین. کالج کا ماحول، یونیورسٹی کا ماحول، اسکول کا ماحول، دفتروں کا ماحول، عورتوں کا، اس میں اگر بددینی یا بے دینی آ جائے تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، کیونکہ جس ماحول میں وہ عورت پڑھتی ہے، رہتی ہے، چل پھر رہی ہے، اس ماحول سے تو یہی توقع ہم کر سکتے ہیں کہ اس سے اسی طرح کی عورتیں برآمد ہوں گی. لیکن ایک دینی مدرسہ، دین پڑھنے والی طالبہ، دین پڑھانے والی معلمہ، اس کی دینی حس کیوں کمزور ہوئی؟ یعنی اس کی دینی حس کیوں کمزور ہو جاتی ہے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ میں رات دن قرآن پڑھتی ہوں، قرآن پڑھاتی ہوں، دین کے ماحول میں ہوں، تو میری حس، تعلق محلہ، اس میں دن بدن اضافہ ہونا چاہیے تھا، نہ کہ دن بدن مجھے ایسے خیالات کا ہجوم اور ایسی چیزیں میرے اندر پیدا ہو رہی ہیں کہ جو مدرسہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بننا تھا وہ اللہ سے دوری کا ذریعہ ہو رہا ہے. دیکھیں مدرسے کیوں بنائے جاتے ہیں، ہم پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس میں سب سے بنیادی جذبہ اور نیت یہی ہونی چاہیے کہ اس سے ہمیں اللہ کی رضا مقصود ہے، اور دین کا کام کرتے ہوئے اگر اللہ کی رضا نصیب نہیں ہو رہی تو یہ تو بہت بڑا المیہ ہے اور بہت بڑی افسوس کی بات ہے. خدا نہ خواستہ کہ میری موت اس حال میں آ جاتی ہے کہ میں ابھی تک وساوس کا شکار ہوں، ابھی تک ناموری کا شکار ہوں، ابھی تک شہرت کی بیماری میرے اندر ہے، ابھی تک میرے اندر ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، تو یہ مدرسہ تو میرے لیے چھریوں کا ہار ثابت ہوگا، یہ ہیرے کا ہار نہیں ہوگا، پھر یہ چھریوں کا ہار ثابت ہوگا. تو آپ سمجھتی ہیں کہ چھریوں کا ہار ڈال کر گلے میں ہم زندہ بچ جائیں گے؟ پھر اس لیے ایک اپنی دینی حس کو مضبوط کرنے کے لیے قرآن کریم کی اس آیت کا مراقبہ اور استحضار ہر معلمہ کو، ہر معلم کو، ہر طالبہ کو اور مدرسے سے متعلق ہر انسان کو اس آیت کا مراقبہ اور استحضار ہر وقت ہونا چاہیے. اور اگر اس آیت کریمہ کے مطلب اور مفہوم کے مطابق ہم کام کر رہے ہیں تو اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے، اور اگر اس کے مطابق نہیں ہو رہا تو جتنا بھی اپنے اوپر رویا جائے وہ کم ہے. پھر
قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر آپ یہ بات کہیں، کیا کہیں؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ میرا محبوب پیغمبر آپ یہ بات کہیں کہ میری نماز، میری جمیع عبادات، نسک قربانی، میری جمیع عبادتیں، میرا جینا میرا مرنا للہ رب العالمین۔ اب یہ دیکھیں کہ میرے پڑھانے کے اندر کوئی نفسانیت تو نہیں ہے، میرے پڑھنے میں کوئی نفسانیت تو نہیں ہے، کیا للہ رب العالمین ہے؟ میری بہنوں اور بیٹیوں، بات آپ سے یہ بڑی کھول کے عرض کروں، نفس ایک ایسا حمالیہ ہے، نفس ایک ایسی سرکش قوت ہے جس قوت کو توڑے بغیر اور جس قوت کو پیٹے بغیر، جس قوت کو پچھاڑے بغیر ہم اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے، ہم اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ نفس ایک بڑی سرکش قوت ہے اور اس کے اندر بڑے بڑے باریک قسم کے جذبات اور بڑی بڑی باریک قسم کے خیالات سر اٹھاتے ہیں۔ ان میں سے ایک سب سے بڑی بیماری بڑے پن کی بیماری ہے، بڑے پن کی بیماری۔ اب یہ بڑا پن کیا ہے؟ عورت میں ہو کہ مرد میں ہو، طالبات میں ہو کہ معلمات میں ہو، یہ صدر نشینی کے منصب سے کم پہ کوئی راضی نہیں ہوتا۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے منصب مل جائے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے مقام مل جائے، اور جس وحی کی تعلیم کو آپ پڑھ رہی ہیں، جس کو آپ پڑھا رہی ہیں، اس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ اگر آپ کو منصب چاہتے ہیں، آپ کو کوئی منصب چاہیے، آپ کو کوئی بزرگی چاہیے، تو اس کے لیے سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ آپ کو تواضع اختیار کرنی ہے، اپنے آپ کو مٹا دینا ہے، اپنا نام گم کر دینا ہے۔ اور جس وقت آپ اپنا نام گم کر دیں اور اپنے دل و دماغ میں، آپ کے قلب کے جذبات میں سوائے اللہ کی محبت اور معرفت کے کچھ بھی نہ ہوگا، تو پھر اللہ رب العالمین آپ کی عزت کے فیصلے فرمائیں گے۔ اب اس بیماری کے دوران جو نفس کی بیماری ہے، بڑا بننے کی آرزو ہے، اللہ والوں نے فرمایا ہے کہ جس آدمی کے اندر یہ مرض ہوگا، نہ اس کا نام ہوگا نہ اس کا کام ہوگا، نہ اس کا نام اللہ بنائیں گے نہ کام بنائیں گے، اور جن کا مقصود اللہ ہوگا ان کا اللہ نام بھی بنا دیں گے، اللہ ان کا کام بھی بنا دیں گے۔ تو آپ اور میں ہر وقت اس استحضار میں رہیں کہ کوئی بھی قدم اللہ کی منشا اور مرضی کے خلاف نہ اٹھے، کوئی ہمارا قدم اللہ کی رضا کے خلاف نہ ہو، بلکہ ہر وقت یہ فکر ہم پہ سوار ہو، یہ غم ہم پہ سوار ہو کہ کس طریقے سے میرے اعمال سے میرے اللہ راضی ہو جائیں، میرے اللہ راضی ہو جائیں اور میں اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جاؤں۔ تو میری بہنوں بیٹیوں، آپ اس استحضار کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھیں اور باہمی احترام کے رشتے کو مضبوط کریں، ایک دوسرے کا اکرام اور احترام کریں۔ اب میں نے پہلے لفظ میں ایک استعمال کیا تھا نا، دینی حس کمزور ہو رہی ہے۔ دینی حس کے کمزور ہونے کے بعد جذبہ شہرت نمودار ہوتا ہے، بڑا بننے کی آرزو نمودار ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے۔ اور آج کے اس دور میں خاص طور پر دینی مدارس کی طالبات ہوں یا معلمات ہوں، ان کو جو سب سے بڑا نقصان پہنچ رہا ہے، اور سب سے بڑا نقصان جو ہوا ہے وہ موبائل سے ہوا ہے، یہ ٹچ اسکرین سے ہوا ہے۔ یہ جو ٹچ اسکرین ہے، یہ بدصورت کو خوبصورت بنا کر پیش کرتی ہے، اور انسانی قدروں کو اس نے پامال کر کے رکھ دیا ہے، انسانی شخصیت کو اس نے داغدار کر دیا ہے۔ اور میں آپ سے یہ بات عرض کروں کہ جس بہن کی، جس بیٹی کی نظر محفوظ نہیں، یہ نظر کی حفاظت کا مسئلے کا تعلق صرف مردوں کے ساتھ نہیں ہوتا کہ مرد نظر کی حفاظت کریں، عورتیں بھی نظر کی حفاظت کریں، راستے پہ چلتے ہوئے حفاظت کریں، اپنے گھر کے اندر بھی غیر محرم سے خوب احتیاط سے چلیں، تاکہ آپ کی نظریں متاثر نہ ہو جائیں، آپ کی نظر کسی کو متاثر نہ کر دے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورتوں کو دیکھتے ہیں ان پر بھی لعنت، اور جو عورتیں کسی اجنبی کو دیکھتی ہیں ان پر بھی لعنت۔
دونوں پر لعنت فرمائی گئی ہے۔ اب اجنبی کو دیکھنے والی، اجنبی کو دیکھنے والا اگر وہ اللہ کی لعنت کے زیر اثر ہے تو اس سے دین کا کام کیا خاک کام ہوگا؟ دین کا کیا اللہ کی رضا کے لیے وہ کچھ کر سکے گا؟ لعنتی آدمی کیا کر سکتا ہے؟ لعنت کے زیر اثر کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہمارے مدارس کے اندر بھی بچیاں، معلمات، طالبات اس چیز کا بالکل خیال نہیں کرتی کہ ان کے ہاتھ میں جو موبائل پکڑے ہوئے ہیں اور اس کے اندر جو صورتیں ان کو نظر آ رہی ہیں، یہ ان کے مامے چاچے تھوڑی ہوتے ہیں، یہ ان کے مامے چاچے نہیں ہوتے۔ اور آپ کو میں ایک بات عرض کروں کہ آج کی معلمہ، آج کی طالبہ جو دین کا شعور رکھنے والی ہے، حدیث شریف میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیوس آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے پوچھا حضور دیوس کون ہوتا ہے؟ آپ دیوس کس کو ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا دیوس وہ ہوتا ہے جس کو اس بات کا پتہ نہ ہو کہ اس کی بہن، بیٹی، بیوی، ماں پردہ بھی کرتی ہے کہ نہیں کرتی۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ آپ کو تو گھر والوں نے مدرسے میں بھیجا دین پڑھنے کے لیے، دین پڑھانے کے لیے، اگر آپ بھی نظر بازی میں مصروف ہوں اور آپ بھی موبائل کے اندر گندی صورتوں کو دیکھنے میں مصروف ہوں، تو آپ یہ بتائیے کہ آپ اپنے بھائی کو اور اپنے خاوند کو، اپنے شوہر کو سیدھا سیدھا جہنم میں بھیج رہی کہ نہیں بھیج رہی؟ آج اسی وجہ سے ہماری کاموں میں برکت کیوں ختم ہو گئی ہے کہ ہم کبائر کے مرتکب ہیں، ہم کبائر کے مرتکب ہیں۔ اور جو مرد عورت کے وغیرہ گناہوں کی مرتکب ہوگی، گناہ نہیں چھوڑے گی، اس سے اللہ تعالیٰ علم دین کا جو فیض ہوگا وہ نصیب نہیں ہوگا، معلومات تک کا علم حاصل ہو جائے گا، لیکن وہ علم جس سے دینی نفع ہوتا ہے اور فائدہ ہوتا ہے، اس فائدے سے وہ محروم رہیں گی۔ تو اس وقت موبائل نے جو عالمگیر طور پر سارے عالم میں اربہا انسانوں کو جو جہنم میں جانے کا ذریعہ بن رہا ہے، وہ ایک موبائل بن رہا ہے۔ لیکن اس کے اندر عجیب بات یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والی مصروف ہے، اس میں قرآن پڑھانے والی مصروف ہے، اور قرآن پڑھنے والی، قرآن پڑھانے والی جب مصروف ہوگی تو اس کی آنکھ جو دیکھ رہی ہے، آنکھ جو دیکھ رہی ہے، یہ میری بات غور سے سنیں، جو استاد، جو معلمہ، جو معلمات، جو طالبات غیر کو دیکھتی ہیں، غیر کو سنتی ہیں، غیر کو بولتی ہیں، اس کا اثر پڑھنے والیوں پر، پڑھانے والیوں پر اس کا عکس پڑتا ہے۔ آپ نے ایک طرف تو قرآن پڑھایا، قرآن پڑھا رہی ہیں، لیکن ایک طرف سے قرآن کا نور منتقل ہو رہا ہے اور دوسری طرف سے آپ کی آنکھوں کی خیانت منتقل ہو رہی ہے، اور آپ کہتی ہے میری طالبہ ٹھیک نہیں ہو رہی، میری معلمہ ٹھیک نہیں ہو رہی، ان کے اندر یہ خرابیاں ہیں، ان کے اندر یہ خرابیاں ہیں۔ تو میں اس پہ بھی گزارش کروں گا کہ شکر کریں اللہ رب العالمین کا کہ جس اللہ نے ہماری پردہ پوشی کی ہوئی ہے، ورنہ اگر ستر کی چادر اٹھ جائے تو ہم سارے نیچے ننگے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو میں اکثر ایک بات عرض کرتا رہتا ہوں کہ اگر شاگردہ کے اندر کوئی کمزوری ہو، اولاد کے اندر کوئی کمزوری ہو، تو بجائے ان کو جھاڑنے اور ڈانٹنے کے معلم کو، معلمہ کو اپنے اوپر غور کرنا چاہیے۔ مرید غلطی کرتا ہے تو پیر کو اپنا احتساب کرنا چاہیے، شاگرد غلطی کرتا ہے تو استاد کو اپنا احتساب کرنا چاہیے، طالبہ غلطی کرتی ہے تو معلمہ کو سوچنا چاہیے کہ آخر کیا بات ہے کہ یہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے یہ بچی میرے پاس ہوتی ہے، اور اس کے بعد بھی اس کے گھر سے اس کی بد اخلاقی کی شکایتیں آتی ہیں، اس کے بعد بھی اس کی بے نمازی کی شکایتیں، بے پردگی کی شکایتیں، اور بار بازاروں کے اندر یہ گھومتی ہے اور دکاندار سے 5-10 روپے چھڑانے کے لیے منہ بنا بنا کر باتیں کرتی ہے۔ آخر کیوں ہمارا مدرسہ اس کی دینی حص کو مضبوط نہیں کر سکا؟ اس کے جذبات کو کیوں ہم نے اچھے نہیں کیے کہ یہ بچی پردے کی پابند ہو، استادوں کی ادب کرنے والی ہو؟ آج لڑکیاں آگے سے استادیوں سے لڑ پڑتی ہیں، بد اخلاقی کرتی ہیں، شاگرد استادوں سے لڑ پڑتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے جو دیکھا ہوتا ہے نا، جو دیکھا ہوتا ہے، جو سنا ہوتا ہے، اس کی ظلمت دل و دماغ پر اتنی چھائی ہوتی ہے، اتنی چھائی ہوتی ہے کہ اس کے اندر استاد کا ادب نہیں ہوتا، احترام نہیں ہوتا، قدر نہیں ہوتی اس کو۔ ورنہ ایک وقت وہ تھا کہ شاگرد استاد کا تو بک جاتا تھا، بک جاتا تھا، غلام کی حیثیت سے رہتا تھا، غصاب مردے کی حیثیت سے رہتا تھا۔
جیسے مردہ اپنی مرضی سے نہ تو ہاتھ ہلاتا ہے، نہ پاؤں ہلاتا ہے، نہ کچھ کرتا ہے، وہ سارا کا سارا غسال کے حوالے ہوتا ہے جو اس کو غسل دے رہا ہوتا ہے۔ تو طالبات کو یہ چاہیے کہ جب تک آپ اپنی استادوں کے استانیوں کے اس طرح حوالے نہ ہو جائیں جس طرح میت غسال کے حوالے ہوتا ہے، اس وقت تک آپ کو علم نبوت کا فیض نہیں ملے گا کبھی بھی، اس وقت تک آپ کو نور نبوت نہیں ملے گا۔ استادوں کی اطاعت شریعت کے خلاف امور میں نہیں کرنی۔ مثلا کوئی استانی بازار جا رہی ہے، آپ مدرسے آئی ہیں پڑھنے کے لیے، استانی کہتی ہے جی چلو بازار چلتے ہیں، ہاں جی چلو جی ٹھیک ہے جی، بازار پھر کے آ جاتے ہیں۔ آپ گھر سے مدرسے آئی ہیں اور دن کو شاپنگ کر کے پھر رہی ہیں آپ، اور موبائل پہ ناجائز دوستیاں لگا رہی ہیں، ناجائز تعلقات قربان چڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ بخاری شریف پڑھانے والا استاد ہو، قرآن کا ترجمہ پڑھانے والا استاد ہو، اس استاد کے ساتھ بھی ضرورت سے زیادہ کلام کرنا جائز نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی ضرورت سے زیادہ گفتگو جائز نہیں ہے۔ آپ اور میں کیا مدرسے میں ہم پڑھا کر ہمارے قلوب کا تزکیہ امہات المومنین سے کہیں زیادہ ہو گیا ہے؟ اللہ کے نبی کی بیٹیوں سے ہمارا تقوی اور طہارت زیادہ ہے کہ خدا پیغمبر کی بیویوں سے مخاطب ہو کے کیا کہتے ہیں؟ کیا ہے تم وقرن فی بیوتکن ولا یا نساء النبی یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، آگے کیا ہے؟ اتقیتن فلا تخضعن بالقول فلا تحزن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن۔ سبحان اللہ۔ مولانا عابد صاحب فرماتے تھے کہ بیل بھی فرمایا کرتے تھے وقرن فی بیوتکن، عورتوں کو چاہیے کہ گھر میں ٹکی رہے، وہ گھر میں ٹکی رہیں، گھر میں ٹھہرو۔ وہ آپ کے لیے بازاروں میں پھرنا ٹھیک نہیں ہے، گھر سے آئی ہو سیدھا مدرسہ اور مدرسے سے سیدھا گھر۔ اپنی عزت کا خیال کرو، اپنے ناموس کا خیال کرو، اپنی نظر کا خیال کرو، اپنے لباس کا خیال کرو، اور اپنے آپ کو خود تحفظ ہو، اپنے آپ کو خود تحفظ ہو۔ کہیں ہماری وجہ سے کسی کے گھر میں طلاق نہ ہو۔ آپ کو بھی بڑی عجیب بات سناؤ، یہ جو عورتیں بن ٹھن کے گھر سے باہر نکلتی ہیں نا، یہ کپڑے ہاف آستین والے کپڑے اور جناب والا اس طرح کے سخت قسم کے برقعے اور اس طرح کا لباس، جو لباس نہیں، دور سے دیکھتے ہوئے ایسے جاذب نظر قسم کے لباس کہ چلنے والا کھڑا ہو جائے، یہ کوئی لباس ہے؟ لباس برقع اس کو تو نہیں کہتے۔ مدرسے میں پڑھنے والی ہے، مدرسے میں پڑھانے والی ہے، اس کی شرم حیا اس میں نہیں ہے کہ یہ اس طرح کا برقع استعمال کرنا چاہیے، اس کو اس طرح کا لباس استعمال کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عورت گھر سے خوشبو لگا کر نکلتی ہے، باہر گھر سے خوشبو لگا کر نکلتی ہے، حضور نے اس کے بارے میں نہایت مذمتی اور تنبیہ الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ تنبیہ فرمائی ہے اس عورت کی بہت سخت قسم کی کہ جو عورت ایسا کرتی ہے۔ اب عام طور پر جن بیٹیوں کو گھروں میں طلاق کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے، گھر میں جھگڑا ہوتا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہم نے شریعت کے اصول نہیں سمجھے، دین کو نہیں سمجھا۔ اب گھر کے اندر ایک عورت کسی کی بیوی ہے، وہ اس کا خامند ہے، وہ اس نے اپنے خامند کے سامنے گندے کپڑے پہننے کا فیصلہ کیا ہوا ہے، اپنے گھر میں اس نے گندا رہنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے، اور جب گھر سے باہر جائے گی تو جتنا میک اپ ہوگا وہ سارا اپنے اوپر انڈیل دے گی، جتنا میک اپ ہوگا سارا انڈیل دے گی۔ اب اس کو تو پاکیزہ لباس، صاف ستھرا رہنا، اپنے واش روم کو صاف رکھنا، اپنے بیڈ روم کو صاف رکھنا، اپنے گھر کو صاف رکھنا، یہ اس کے لیے صدقہ اور ثواب تھا کہ جب اس کا خامند اس کے گھر آئے اور اس کو دیکھے اور خوش ہو، اور یہ اس کو دیکھ کے خوش ہو، ان دونوں کو دیکھ کے پھر اللہ خوش ہوتے ہیں، ان دونوں کو دیکھ کے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ لیکن آج بہنوں نے، بیٹیوں نے پتہ نہیں تمیز اور اخلاق نام کی چیز ہی کوئی نہیں رہی۔ آج مدرسے کی پڑھی ہوئی سے لوگ پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ کئی لوگوں کو رشتے کی بات ہم کرتے ہیں، ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، جی اگر یہ کہہ دیا جائے جی یہ معلمہ ہے
یہ طالبہ ہے، کہنے لگے جی چھوڑو جی، ہمارے لیے کوئی کالج کی پڑھی ہوئی ہو، نہ بھی پڑھی ہو، کوئی ان پڑھ ہو، گھر سنبھالنے والی ہو، ہماری خدمت کرنے والی ہو۔ اب ہم نے تعلیم کا سلسلہ تو قدرے کچھ کیا، لیکن تربیت سے اتنے دور ہو گئے کہ خاوند کے سامنے چلا چلا کے بولنا، کینچی کی طرح زبان کو چلانا، باپ کے سامنے کینچی کی طرح زبان چلانی، ماں کی طرح چلانی۔ کئی لڑکیاں کھڑی ہو جاتی ہیں، ماں کو کہتی ہیں کیا کیا آپ نے ہمارے لیے، باپ کو کہتی ہیں کیا کیا ہمارے لیے۔ شوہر کے ساتھ اتنی اچھی زندگی گزر رہی ہے کہ تم نے میرے لیے کیا کیا۔ اس طرح کے ناشکری کے الفاظ اور اس طرح کی یہ چیزیں یہ ہماری دینی حص کو کمزور کر رہی ہیں۔ مدرسے میں پڑھنے والیاں، مدرسے میں پڑھانے والیاں، ان کو بد تہذیب نہیں ہونا چاہیے، بد اخلاق نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کسی عورت کے ساتھ تھوڑی سی مجلس کر لیں، کسی عورت کے ساتھ تھوڑا وقت گزار لیں تو ایک یادگار مجلس بن جائے اس کے لیے۔ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ اللہ کی محبت اور اللہ کی معرفت کے قصے کرنے کے لیے تو پیر ہونا یا بڑا عالم ہونا یا فاضل ہونا ضروری نہیں ہے۔ اللہ کی محبت کا فسانہ ہر کوئی چھیڑ سکتا ہے، اللہ کی محبت کی بات ہر کوئی کر سکتا ہے۔ تو آپ اپنے اوپر یہ اندازہ لگائیں کہ آپ کے ماحول کے اندر بیٹھ کر کتنی باتیں کپڑوں کی ہوتی ہیں، کتنی باتیں زیورات کی ہوتی ہیں، کتنی باتیں کس برانڈ کی ہو رہی ہیں، جی فلاں برانڈ کا کپڑا آ گیا تم نے نہیں لیا ابھی تک، اس مہینے کی تنخواہ سے جی میں نے یہ کپڑا لینا ہے، اس مہینے کی تنخواہ سے میں نے یہ کرنا ہے، اور فلاں وقت میں میں نے یہ کام کرنے ہیں، فلاں شادی میں نے یہ کرنا ہے۔ تو میری بہنوں بیٹیوں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ کو علم الہی سے دور کر رہی ہیں، وہی الہی سے دور کر رہی ہیں۔ آپ مدرسے میں پڑھا کر جہنم کے راستے پہ جا رہی ہیں۔ تو اس لیے اپنا احتساب کرنا ہے، اور احتساب کرنا ہے، بہت زیادہ احتساب کرنا ہے۔ رات کے سے لے کے صبح تک، صبح سے لے کے رات تک کی زندگی، جب آپ بستر پہ لیٹ جائیں، سرانے پہ سر رکھیں، اب سارا دن کی آپ اپنی غلطیوں کو پیش نظر رکھیں کہ فجر کی نماز میں نے نہیں پڑھی، عشاء کی نماز تک کیا ہوا، خدمت کتنی کی، نمازیں کتنی پڑھی، غیبت کتنی کی، تہمت کتنی لگائی، الزام کتنے لگائے، بہتان کتنے باندھے، فون پہ ایک دوسرے کی چوٹیاں کتنی لگائیں۔ اگر یہ سارے کام آپ نے کیے ہیں جن کا تعلق کبائر سے ہے، تو اللہ والوں سے میں نے سنا ہے کہ آپ کو اب رات سونے کا کوئی حق نہیں ہے، اب سونے کا حق نہیں ہے۔ آپ سب سے پہلے اٹھ کے اللہ سے معافی مانگیں، کیونکہ کئی سوئے ایسے ہوتے ہیں جو اٹھ نہیں سکے، پھر کئی سونے والے پھر اٹھ نہیں سکے۔ تو اس لیے میری ماں بہنوں بیٹیوں، آپ کو میری مزاج میں، میری بیان میں کچھ تلخی محسوس ہوتی ہوگی، یہ تلخی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ جب پھوڑا بن جائے نا، اس کو نشتر لگانا پڑتا ہے۔ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کو آپریشن کرنا پڑتا ہے، اور جب تک آپریشن کے ساتھ اس کو گند نکال کے صاف نہ کیا جائے تو وہ مرض اندر پھیلتے پھیلتے کینسر بن جاتا ہے اور کسی بڑی ہلاکت پر جا کے ختم ہوتا ہے۔ تو اس لیے اپنا احتساب جاری رکھیں، اپنا احتساب جاری رکھیں، اپنے اخلاق کو ٹھیک کریں، اپنے اخلاق کو ٹھیک کریں۔ میں آپ سے کیا بات عرض کروں، آپ اگر اپنی زندگی کا رخ ٹھیک کر لیتی ہیں، یقین جانے ایک عورت ٹھیک ہو جائے اس سے پورا معاشرہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں خاتون آئی، آ کے عرض کرتی ہے حضور میری شادی ہونے والی ہے، مجھے کوئی نصیحت کر لیں آپ۔ کئی مدرسوں سے بچیاں فارغ ہو رہی ہوتی ہیں اور ہمیں کہتی ہیں جی کہ ہمیں دعا کریں اور کوئی نصیحت کریں۔ ہمیں دعا کریں اور کوئی نصیحت کریں۔ میں اکثر ان کو یہی نصیحت کرتا رہتا ہوں جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جو اللہ کے پیغمبر نے کی۔ اب آپ اس حد تک اگر اپنے شوہر کی تابع دار بن جاتی ہیں تو آپ کے گھر میں جھگڑا کدھر رہے گا، پھر فتنہ کہاں رہے گا؟ تو کیا نصیحت ہے؟ حضور نے فرمایا اچھا نکاح ہو رہا ہے، رخصتی ہو رہی ہے، دوسرے گھر جا رہی ہو، فرمایا تمہارے شوہر کا میں ایک حق بیان کر دیتا ہوں۔ من جملہ حدیث کے الفاظ اس طرح کے آتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ خاوند کی تابعداری کے اندر اگر وہ بیمار پڑ جائے، بیمار ہو جائے، معذور ہو جائے اور اس کے جسم میں خون اور پیپ پڑ جائے، اگر تو اس کو زبان سے چاٹ کر بھی صاف کرے تو تو اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کر سکتی، تو شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ مجھے کئی ساری عورتیں فون کریں گی، کہیں گی حضرت دعا فرمائے میرا شوہر بڑا بیوقوف آدمی ہے، بہت ہی نہ سمجھ ہے، بہت ہی نہ سمجھ ہے۔
اب اس طرح کے جذبات یہ پڑھی لکھی عورتوں کی زبان سے نکلتے ہیں. کئی دفعہ ان پڑھ جو ہوتی ہیں وہ تو بہت ڈرتی ہے خدا سے، وہ تو خاوند کا نام بھی نہیں لیتی. وہ تو سلام پھیرتے وقت بھی اگر خاوند کا نام رحمۃ اللہ ہو تو رحمۃ اللہ نہیں کہتی، نکاح کعبہ کہتی ہیں. آج کل عورتیں نا بڑی جرت سے شوہر کا نام لیں گی. عرفان کو ایسے بس جی عرفان کو ایسے بولے، بلال کو ایسے. ہاں، جس طرح وہ کوئی اس کے ساتھ بنٹے کھیلتا تھا پہلے. یہ تہذیب ہی ختم ہو گئی، ادب احترام ختم ہو گیا. ہمارے زمانے میں ہماری مائیں، ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ اپنے خاوند کا اپنے شوہر کا نام لے کے پکارا ہو. احترام کا لفظ، عزت کا، ادب کا. اور یقین جانے ہمارے شاہ جی میرے استاد بھی تھے، میرے پیر بھی تھے، میرے بزرگ بھی تھے. میں نے بچپن ان کے گھر میں گزارا طالب علمی کے زمانے میں. جب ہماری اماں جی فوت ہو گئی، شاہ جی رویا کرتے تھے، شاہ جی رویا کرتے تھے. اور کئی لوگ کہتے تھے کہ شاہ جی کو کیوں، کیا ہو گیا، لیکن ہمیں پتہ تھا کہ شاہ جی کیوں روتے ہیں. وجہ پتہ کیا، مجھے کل کی طرح یاد ہے یہ بات کہ ہم دیکھ رہے ہوتے تھے کہ شاہ جی جب مدرسے کے لیے گھر سے نکلتے تھے تو اماں جی جوتا صاف کر کے پہلے دروازے میں رکھ کے کھڑی رہتی تھی. اور جس وقت شاہ جی باہر نکلتے تو ہمیں اماں جی کو کئی بار دیکھا پہلے سیدھے پاؤں کے نیچے سے کوڑا کچرا ہٹاتی، پھر ان کو جوتا پہناتی اور پھر دوسرا جوتا پہناتی، اور پھر جب گھر واپس آتے اسی طریقے سے دوبارہ استقبال کرتی. اور جس دن اماں جی کا انتقال ہوا نا، فوت ہوئی، ہم نے وہ وقت بھی دیکھا اور وہ وقت بھی دیکھا کہ شاہ جی نے برسر ممبر ایک بات کی کہ میں اپنے گھر میں جب داخل ہوتا ہوں میرا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، میرا کلیجہ منہ کو آتا ہے. اب یہ پیار اور محبت والی زندگی دین نے سکھائی ہے. اب جس میاں بیوی کا رشتہ جا کے جنت میں بھی ختم نہیں ہوتا. آج ہم نے لڑ بھڑ کے وہ جھگڑے اپنے کمزور کر دیے، وہ رشتے ہم نے کمزور کر دیے ہیں، وہ تعلق ہم نے کمزور کر دیے ہیں. تو آپ بچیوں مدرسے میں پڑھ رہی ہو، آپ پڑھا رہی ہو، آپ نے تہذیب سیکھنی ہے. اب قسمت اگر کسی ان پڑھ کے ساتھ لکھی ہوئی ہے، قسمت اگر کسی جاہل کے ساتھ لکھی ہوئی ہے، آپ عالمہ ہیں لیکن آپ کی قسمت خدا نے جوڑ دی کسی کے ساتھ. اب اس کا حق آپ سے وابستہ ہو گیا ہے، اس کا تعلق، اس کا حقوق آپ سے وابستہ ہو گئے ہیں. اب آپ نے ان حقوق کو ادا کرنا ہے، ان حقوق کو ادا کرنا ہے. اور کبھی بھی یہ نہ کہیں میری ساس ایسی ہے، میرا سسر ایسا ہے. ساس ہو گئی، بہو ہو گئی، یہ انٹرنیشنل جھگڑے ہیں. میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی ساس سیدھی ہوئی ہو اور کوئی بہو ٹھیک ہو. قسمت سے خدا جانے کوئی ایسا ماحول ہو تو ہو، باقی نہیں ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میری بہو اور میری گھر والے، ان کا ماحول بہت ہی زبردست ہے، بہت زبردست ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، کرامات الاولیاء. ٹھیک ہے نا جی. تو باقی یہ انٹرنیشنل جھگڑے ہیں. تو آپ یہ کہیں گے جی یہ سیدھے ہو جائیں گے، یہ الٹے ہو جائیں گے، یہ کبھی سیدھے نہیں ہوتے. آپ کا تعلق میں سمجھتا ہوں اگر اپنے خامن کے ساتھ اچھا ہے، اپنے خامن کے ساتھ اچھا ہے، تو آپ اپنے خامن کا دل جیت لیں اور خامن آپ کا دل جیت لے تو بس آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. باقی ان جھگڑوں کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، باقی ان تنازعات کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. تو آپ ایک مدرسے میں پڑھنے والی ہے، ماشاءاللہ بہت ہی اچھا مدرسہ ہے. کل آپ کا اجتماع دیکھ کر میرا تو موضوع کچھ کل تبدیل ہو گیا تھا کہ میں مزید آپ سے کوئی بات کرتا. ماشاءاللہ اس وقت بھی میں آیا تھا جب بالکل یہ ویرانی تھی، اور اب ایسے وقت میں آ رہا ہوں کہ جہاں ایک ہجوم ہے اور ماشاءاللہ ایک اچھی تعداد ہے اور اچھا ایک ماحول بنا ہوا ہے. تو میری گزارش یہ ہوگی کہ تمام معلمات، تمام استانیہ استاد اپنا منصب سمجھ کر، اپنی ذمہ داری سمجھ کر ان بچیوں کی تربیت کے اندر کوئی کسر نہ چھوڑیں، کوئی کسر نہ چھوڑیں. اور پورے اہتمام کے ساتھ آخری درخواست میری یہ ہوگی، کوئی استاد، کوئی معلمہ، کوئی معلم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے. کوئی استانی کسی طالبہ کی غیبت نہ کرے، کوئی طالبہ اپنی استانی کی غیبت نہ کرے. غیبت کرنا تو ویسے بہت بڑا گناہ ہے، حرام ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات کروں کہ کوئی شاگردہ اگر اپنی استانی سے ہٹ کر مدرسے کی کسی بھی ذمہ دار شخصیت کی، مدرسے میں جھاڑو دینے والے کی بھی
اگر غیبت میں مبتلا ہوگی تو اس طرح ہے کہ یہ کسی زہر آلود گوشت کو کھا رہی ہے، اور زہر آلود گوشت کو کھا کر یہ بچ نہیں سکتی کبھی بھی۔ علم تو دور کی بات ہے، علم تو ملتا ہی نہیں ایسے لوگوں کو، استادوں کی ناقدری کرنے والوں کو تو علم ملتا ہی نہیں ہے، اور مل بھی جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ان کا علم ان کو اپنے آپ کو بھی نفع نہیں دیتا۔ تو بہت زیادہ طالبات کوشش کریں کہ اپنی استانیوں کی، اپنی استادوں کی غیبت نہ کریں، بہتان نہ باندھیں، الزام نہ لگائیں، ٹھیک ہے نا؟ ایک کی بات اٹھا کے دوسرے کو دینا، دوسری کی بات اٹھا کے دوسرے کو دینا، یہ آج کل ہمارے مدرسوں کی بیماریاں بن گئی ہیں۔ ایک استانی کے ساتھ تعلق رکھنا، دوسری کے ساتھ نہ رکھنا۔ آپ کی کوئی استانی ہے یا نہیں ہے، آپ نے اس سے کچھ پڑھا ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ پر لازم ہے کہ آپ اپنے استادوں کا احترام کریں۔ سیدنا علی فرماتے تھے کہ جس درسگاہ سے ہم نے ایک لفظ سیکھا گویا ہم اس کے غلام ہو گئے، اور ساری زندگی پھر ہم نے اس کی غلامی کی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ آپ کے مدرسے کو اور آپ کو قبولیت نصیب فرمائے، اور ہماری بہن ام فخر عالم جو ہے اور میری بیٹیوں کی طرح ہے مریم اپنا اہلیہ فضل الرحمان، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اور تمام مدرسے کی معلمات کو کہ حج خیر نصیب فرمائے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ یہ